نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین کی طرف سے بندوں کی بخشش کے بے شمار اسباب عام کر دیے جاتے ہیں، اور جو شخص بھی یقین کامل اور حصول ثواب کی نیت سے کوئی بھی عمل خیر انجام دیتا ہے اسے قبولیت نصیب ہوتی ہے، اور وہ عمل اس کے سابقہ گناہوں کی بخشش کا سبب بن جاتا ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایمان اور طلب ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جو شخص ایمان اور اخلاص کے ساتھ رمضان میں عبادت کرے اس کے گزشتہ معاصی معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح جو شخص شب قدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ مشغول عبادت میں رہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث میں دو لفظ آئے ہیں، ایک ایمان، دوسرے احتساب۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عطا پر یقین کامل ہو، اور احتساب کا مطلب یہ ہے کہ روزہ ثواب کی نیت سے رکھا جائے اور ہر ایسی بری بات سے بچا جائے جس سے روزے کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر میرے اور آپ کا حال یہ ہوتا جا رہا ہے کہ ہم روزے کے گزارنے کے لیے اب معلوم ہے کس کا استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہمیں روزہ مشکل لگ رہا ہے تو میرا اور آپ کا حال تو یہ ہوتا جا رہا ہے کہ موبائل لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، موبائل کے اندر جو ہمارے ثواب میں اضافہ ہوتا روزے کے اندر مشکل آنے سے یا مشکل پیش آنے سے، وہ اس کے ذریعے ختم ہو جائے گا۔ موبائل کے اندر کیا چلاتے ہیں، نہ جانے کس کس طریقے کی چیزیں آتی ہیں موبائل کے اندر۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم روزے کو گزارنے کے لیے سونے کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، یعنی روزے مشکل لگنے لگا ہمیں، اب اس کا کیا کام کرتے ہیں کہ ہم سو جائیں، تھوڑا مشکل نہیں لگے گا روزہ۔ تو ہونا کیا چاہیے تھا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اس مشکل وقت میں بھی زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے، ثواب تبھی تو زیادہ ملے گا نا۔ ثواب کے اندر بڑھوتری اس وقت آئے گی جب مشکل وقت میں اللہ کو یاد کریں۔ اب ہمارے اوپر مشکل گھڑی جس طریقے سے ظہر اور عصر کے درمیان جو مشکل وقت پیش آتا ہے ہمارے بیچ میں، تو اس میں ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، تسبیحات کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں۔ اب عصر اور مغرب کے بیچ میں اور زیادہ مشکل وقت ہے، اب اس میں ہم لوگ کیا کام کرتے ہیں کہ اس میں جاتے بازاروں کی طرف، اس میں بازاروں کی زینت بن جاتے ہیں، حالانکہ اس وقت میں ہمیں قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے۔ لیکن اب تو قرآن کی تلاوت سے ہم بچتے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ دو دن تقریباً دوسرا روزہ ہے، قرآن کی تلاوت کا کہیں سے کہیں کچھ نظر نہیں آ رہا، حالانکہ قرآن کی تلاوت اس طریقے سے پکڑ لینی چاہیے رمضان میں کہ پڑھنا نہ آئے پڑھنے کی کوشش کرے، پڑھنا نہ آئے پڑھنے کی کوشش کرو، جس پر پڑھنا آتا ہے زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ رمضان کا مہینہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کے اندر ہی اتارا ہے، تو اس مہینے میں تو ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا چاہیے، نیک کام کی طرف زیادہ سے زیادہ آنا چاہیے، برائیوں سے بالکل اپنے آپ کو ایک طرف کر دیں، گالی سے، بری باتوں سے، دوسروں سے لڑائی جھگڑوں سے بالکل ختم کر دیں، ایک طرف ہو جائیں ان چیزوں سے۔ اب کس کی طرف آنا ہے، اللہ کی طرف آنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، بس اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائیں ایک مہینے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ ہم سے راضی ہو جائے گا اگر ہم دین کے صحیح کام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کے تمام کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔